چلیں جی، ہمارا دوسرا سیشن شروع ہو گیا. آج ہم نے جی 88 آیت پڑھی. ٹھیک ہے جی، 88 آیت سورہ یوسف کی. کل ہم نے 87 تک پڑھا تھا. 88 آیت. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفر لنا الکیل وتصدق علینا. جب وہ پھر اب باپ نے کہا نا کہ جاؤ دوبارہ یوسف کو بھی ڈھونڈو، اس کے بھائی کو بھی دیکھ کے آؤ کہ کس کنڈیشن میں ہے وہ، ہیں یا اس کو لے کے آ سکتے ہو، چھڑا کے لا سکتے ہو، کوئی رینسم دے سکتے ہو، جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ جا کے کرو اور مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. تو جب پھر وہ گئے وہاں پہ اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے بادشاہ یا اے وزیر، جو کوئی بھی ہے وہ، ٹھیک ہے، ان کو کہنے لگے کہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو نہ بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے اس بچے کے یہاں رہ جانے کی وجہ سے. ہم بڑی تکلیف میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور ہم تھوڑا سا ایک سرمایہ لے کے آئے ہیں، تو ہمیں پورا غلہ بھی دے دیں اور بلکہ ہمارے اوپر کوئی بھلائی کا کام بھی کر دیں، صدقہ بھی ہمیں کوئی دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے صدقات، اس طرح کے بھلے اچھے کام کرنے والوں کو بہت بڑی جزا دیا کرتا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دماغ تھوڑا سا ان کا درست ہوا ہے اور یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور انہیں یہ دوبارہ مطلب آئے ہیں، مطلب کہ یہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے اگر یہ کوشش کی ہے تو میں بھی ان کو آگے سے تھوڑا رسپونڈ کروں تاکہ یہ. تو انہوں نے کیا کہا، یوسف علیہ السلام نے اب کیا کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ بات سنو، وہ جب تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے جو کچھ تم نے کیا تھا جب تم جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، یعنی کہ زن جو ہے وہ جہالت ہے، تم نے اس زن کی بنا پہ، اپنی اس جہالت کی بنا پہ کہ تم سوچ رہے تھے کہ باپ کو ہم بڑے پسند ہیں اور تم نہیں پسند ہو، تو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا. پتہ ہے نا آپ کو سورہ حجرات میں ہے کہ زن سے بچو، کیونکہ یہ زن جو ہے یہ یا تو سیلف گناہ ہوتا ہے یا پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ گناہ کی صورت میں نکلتا ہے. یہ بچوں، یہ آپ لوگ اپنے دماغوں سے اس کو نکالیں، اس سورہ یوسف کا ایٹ لیسٹ یہ فائدہ اٹھائیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ وہ فلانے کو زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ فلانے کو زیادہ پیار کرتا ہے. وہ نہیں کرتا، اس کے دل میں سب کے لیے ایک جیسے کھانے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا وہ ہوتا ہے. ہاں یس، جو اچھا بیہیویئر کر رہا ہوگا اس کو زیادہ دعائیں ملتی ہوں گی، سمپل سی بات ہے. آپ کبھی نزدیک ہی نہ آ کے بیٹھے ہو، آپ نے کبھی ماں کے یا باپ کے کوئی ہیلپ فل نہ ہو آپ ان کے لیے، تو آپ خود سے ڈیٹیچ ہو رہے ہیں نا. وہ تو نہیں آپ کو ڈیٹیچ کر رہے، وہ پھر بھی نہیں ڈیٹیچ کرتے. جتنا مرضی کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہو پیرنٹس کے ٹورڈز پیرنٹ، وہ پیرنٹس اس کو پھر بھی نہیں ڈیٹیچ کرتے اپنے سے، اپنی رحمت سے، اپنی دعاؤں سے وہ نہیں اس کو ڈیٹیچ کرتے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ ذرا کہ تم جب جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، اس جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، تو تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. ہو سکتا ہے وہ بھائی بھی چھوٹا سا تو اسے کہیں ادھر ادھر بگا دیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو، اس کی تفصیل ہمیں اس میں نہیں ملتی. اتنی ہی تفصیل ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کالو آئینہ کا لانتا یوسف، ہیں تم کیا یوسف ہو؟ کالا انا یوسف ہو وہذا اخی، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. انکا انا قد من اللہ علینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پہ بڑا احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یقین کر لو کہ جو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اور جو صبر کرتا ہے، دیکھیں دونوں لفظ یوسف علیہ السلام نے کتنے بھی فٹنگ بولے ہیں کہ اگر تم صبر کرتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے اور اپنے باپ کے اوپر اس قسم کا دل میں گمان نہ لاتے تو تم یہ گناہ نہ کرتے، ہے نا، بندے کو مارنے والا اپنی طرف سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یقیناً وہ
جو اس پہ اس کا تقوی اختیار کرتا ہے یا جو صبر کرتا ہے تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، اب انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہمارے اوپر فضیلت دی تھی، یعنی تجھے ہمارے اوپر کچھ فوقیت دی تھی، یعنی کہ تجھے اس نے اپر ہینڈ دینا تھا، ہمارے اوپر اپر ہینڈ تیرا ہونا ہی تھا، یا تیرے کام ایسے تھے کہ تجھے اس نے چنا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم نے خطا کی۔ اب ذرا دیکھیں کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے مارنے کے لیے کنویں میں پھینکا تھا اور اتنی مدت وہ پھر قید میں رہے اور یہ اور وہ سارا کچھ، باپ سے علیحدہ ہو گئے، بھائیوں سے علیحدہ ہو گئے، سب اپنی قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنی زمین سے علیحدہ ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں خیر ان کی ٹریننگ کرتا رہا۔ تو اس بندے نے ایک سیکنڈ سے پہلے انہیں کیا کہا؟ لا تثریب علیکم، تم نے اپنی خطا مان لی ہے نا، تم نے مان لیا نا کہ تم اس وقت خطا کار تھے، اور تم نے مان لیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے فوقیت دینی تھی، انہوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ تم نے مان لی ہے نا دونوں باتیں، تو اس لیے اب تمہارے اوپر آج کے دن کوئی گناہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیے، میں نے بھی معاف کر دیے، جو تم نے قصور میرا کیا تھا اس کو میں نے لا تثریب علیکم کہہ کے کہ تمہارے اوپر آج کوئی گناہ نہیں، میں نے اسے معاف کر دیے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیے۔ یہاں سے کیا پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کچھ، اور کچھ حقوق ہیں اس کے بندوں کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں نے شاید کبھی اپنی اسلامیات کی بکس وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ٹھیک ہے، لیکچرز میں مسجد میں کبھی گئے ہوں گے جمعہ شمعہ پڑھنے، اچھا بہت اچھی بات ہے اگر آپ جاتے ہیں، ریگولر جاتے ہیں، اٹس ویری گڈ، لیکن ویسے ہی میں سمجھ رہی ہوں کہ بھی کوئی بات نہیں، گرہنی ایسے کر سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے، چلیں اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ ضرور جاتے رہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں اور کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں نا، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ سارا سب سے پہلے اس کی شہادت دینا، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کے کیا حقوق ہیں؟ انسانوں کے کیا حقوق ہیں؟ انسانوں کے حقوق کے لیے صرف ایک ہی بات سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح، میں تو اس مفہوم کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ تو بس استغفار، میں ایسا نہیں وہ کہہ سکتی کہ ان کے الفاظ ہیں یہ، یعنی اس مفہوم کی کوئی بات کہی ہوئی ہے کہ تم وہ مومن نہیں ہیں جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو بیہیویئر، جو ریوارڈ، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، وہی اپنے بھائی، یعنی اپنے بھائی کا مطلب صرف یہ والا بھائی نہیں ہوتا، اپنے جو ماں باپ کی طرف سے بھائی، سارے مسلمانوں کو بھائی کا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر مطلب یہ دیکھ لیں، یہ ہے اس کا کرائٹیریا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ کہہ دیا کہ میں نے جب کہہ دیا نا کالا لا تثریب علیکم اليوم، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک جس کا قصور آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا جو آپ نے کسی اپنے فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ کیا، جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت سے یہ پوائنٹ ڈیرائیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذهبوا وهو ارحم الراحمین، وہ سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اس نے بھی تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اذهبوا، دیکھیں نا، اگر پہلے یہ لفظ ہوتے یغفر اللہ لکم، پھر بعد میں ہوتا کہ کالا لا تثریب علیکم اليوم، تو ترتیب بدل جاتی نا، کہ پہلے اللہ نے معاف کیا پھر میں نے معاف کیا، نہیں، یہ قانون بنانے کے لیے یا اصول بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے یعنی معاف کیا تمہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دی ہے،
کیونکہ وہ بہت زیادہ سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو جا کے میرے باپ کے منہ کے اوپر ڈالو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی. اب یہ بھی بچوں، یہ جو تم لوگوں میں سے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن چکے بھی ہو آپ بیٹی، تو جو یہ بن چکے ہو نا یا بن رہے ہو، تو یہ ضرور اس کے اوپر بھی آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ بھئی شرٹ کے اندر کیا چیز ہوگی. اسپائر کرتے ہیں تو شرٹ کے اندر وہ جذب ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، پسینہ جو ہوتا ہے ہمارا، تو کیا وہ چیز جو بہت زیادہ جس سے پیار ہو، جس کو بہت چاہت ہو، اس کی جو پسینہ ہے، کیا وہ اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ جا کے اس غمزدہ ابو کے اوپر منہ کے اوپر ڈالیں تو وہ اس سے اس کی بصیرت واپس آ جائے. دس از اے پوائنٹ ٹو بی پونڈرڈ، اینڈ آپ لوگوں کو چیک کرنی چاہیے، ان چیزوں کے اوپر بھی ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے. کلیئر بات ہے کہ لے جاؤ میری شرٹ اور جا کے میرے باپ کے منہ پہ ڈالو، وہ کوئی اس میں جادو تو نہیں ہے نا قمیض میں، دیر مسٹ بی سم تھنگ. اور سب سے پتا ہمیں یہی چلتا ہے کہ وہ اس کے اندر ان کا پسینہ تو ہوگا ڈیفینیٹلی جذب ہوا ہوا. اگر کوئی پرفیوم یوز کرتے ہوں گے تو میں بھی کہ وہ پرفیوم کی بھی وہ والی اسمیل جو ہے وہ ان کی بصارت کے لیے وہ فائدہ مند ہو، تو وہ بصیرہ وہ دیکھنے لگ پڑیں گے. واتونی بِأَہْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جاؤ اپنے سارے اہل و عیال کو سب کے سب کو میرے پاس لے آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اور پھر ایک وہ جو اورا کی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اورا ہوتا ہے ہر انسان کا، اب وہ یوسف علیہ السلام کا میں بھی اورا جو ہے اس میں بہت زیادہ ایبزارب ہو گیا اس شرٹ میں، اور وہ اورا جو تھا وہ اب یہ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا کہ جب قافلہ وہاں سے چلا، ٹھیک ہے، تو ان کے ابو نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تمہیں یہ نہ کہو، تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے جب قافلہ وہاں سے چلے. تو مطلب کہ یہ کوئی ایرا کا ہوگا، یہ اورا جو ہوتا ہے اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا. جیسے خوشبو پھول کی، مجھے تو بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جیسے پھول کی خوشبو کا ایک بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ ہوتا ہے، تو اور اس سے بڑی بیماریوں کے بھی علاج ہوتے ہیں. تو میں بھی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو، آپ لوگ کرو بیٹا، میں تو ہو گئی ہوں فارغ، بڈھی ہو گئی ہوں، میں تو نہیں یہ کر سکتی، آپ لوگ ینگسٹرز ہیں، آپ کریں اس کو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی جب وہ قافلہ وہاں سے چلا تو انہوں نے ان کے ابو نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا پاگل ہو گیا. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اب آپ پھر اسی پرانی غلطی میں پھنسے ہوئے، یا ابو جی یا جو کوئی بھی، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا جو بھی وہاں پہ تھے، جو جن کو انہوں نے کہا کہ لڑکے تو سارے وہاں گئے ہوئے تھے نا قافلے کے ساتھ، اور تو لیکن باقی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اب ان کے جو باقی اہل و عیال ہوں گے، انہوں نے کہا کہ آپ اسی پرانی غلطی میں پھنسے ہوئے، وہی اسی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ یوسف کدھر سے آ جائے گا. اتنی مدت ہو گئی، بیچارہ چھوٹا سا تھا، گم گیا، پتہ نہیں کدھر گیا کدھر نہیں گیا، تو آپ ابھی بھی اسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو جب پھر ان کے پاس وہ خوشخبری دینے والا آن پہنچا اور اس نے ان کی قمیض کو ان کی منہ کے اوپر ڈال دیا، تو فارتد بصیرا، تو وہ واپس دیکھنے لگ پڑے، ان کی بصارت واپس آ گئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اب ہوش میں آئے اور اب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، اور یقیناً ہم نے خطا کی تھی. قال سوف استغفر لکم ربی، اب دوبارہ جب انہوں نے اقرار کر لیا ہے اپنی اس کا غلطی کا، مان لی اپنی غلطی، تو تب انہوں نے
اس نے یعقوب علیہ السلام نے بھی تب انہیں کہا کہ ہاں میں بھی تمہارے لیے میں استغفار کروں گا اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا غفور ہے اور وہ بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے جی. فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. تو جب وہ پھر اپنے وہ سارے لوگ جو ہیں، سارے ان کے خاندان کے لوگ، انہوں نے کہا تھا سب کو لے کے آؤ میرے پاس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب وہ سارے فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے سارے، تو آویٰ الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس یعنی بٹھایا اوپر، اور علی العرش، ان کو اپنے تخت کے اوپر بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے لیے سجدے میں گر گئے. یہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے جی. تو وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب کیا ہوا کہ وقالا یا ابتی ھذا تعمیل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا. انہوں نے کہا کہ ابو یہ اس میرے خواب کی تعبیر ہے. جو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. سورج اور چاند ماں باپ ہو گئے اور 11 ستارے ان کے بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. 10 وہ اور ایک اپنا ان کا جو تھا بھائی. اچھا جی. وہ سارے سجدے میں گر گئے. تو انہوں نے کہا کہ ابو یہ اس میرے خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے میں نے دیکھا تھا. قد جعل ربی حقا، اس کو میرے رب نے حق کر کے دکھا دیے، سچ کر کے مجھے دکھا دیے. ٹھیک ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. انہوں نے کہا کہ اس میرے رب نے اسے حق کر کے دکھا دیا، اور اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے جب اس نے مجھے قید میں سے نکالا، اور جب تم لوگ اور آپ کو میرے پاس وہ بدو میں سے یعنی رورل ایریا میں سے آپ کو میرے پاس لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی تھی. اس کے باوجود وہ لے آیا مجھے آپ سب کو میرے پاس. ٹھیک ہے جی. ان ربی لطیف لما یشاء، یقین کر لو کہ میرا جو رب ہے نا وہ بہت ہی باریک بینی سے دیکھتا رہتا ہے حالات کو، واقعات کو، اور پھر ان میں وہ کرتا رہتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقین کر لو کہ وہی ہے جو علیم ہے، جو یعنی کہ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور حکیم ہے، اس کے فیصلے بڑے حکمت والے ہوتے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. انہوں نے کہا اے میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہت میں سے ایک حصہ دیا ہے، اور آپ نے مجھے اس کا خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض، آپ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. اب دیکھیں یہ کچھ نہیں وہ کہہ رہے کہ وہ میرا دیکھو کمال، تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا نا، لیکن دیکھو میں یہاں پہ وزیر بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، میرا محل ہے، میرا عرش ہے، اس کے اوپر تم میرے سامنے سجدہ کر رہے ہو یوں پکڑ. نہیں، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میرے رب کا یہ سارا احسان ہے، میرے رب نے مجھے وہ خواب دکھایا تھا، میرے رب نے اس کو پورا کیا، اور پھر سارا کچھ میرے رب نے کیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا ڈیپینڈیبل دوست ہے، تو ہی میرا یعنی جس کے ساتھ میں اپنے سیکرٹ شیئر کرتا رہا ہوں ساری زندگی. جب سے میں یعنی اپنے ماں باپ سے بچھڑا اور میں مشکلوں میں پڑا، میں تیرے ساتھ اپنے سیکرٹ شیئر کرتا رہا ہوں. تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا ڈیپینڈیبل دوست ہے. توفانی مسلماً والحقنی بالصالحین. اور اللہ جی مجھے موت دینا تو سبمیشن کی حالت میں دینا. دیکھیں اتنا صابر، اتنا دیر صبر کرنے والا بندہ بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرے مالک میں تیری سبمیشن کی حالت میں ہوں. یہ بڑی پیاری دعا ہے. یہ اس کو
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. بچوں یہ مطلب کہ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ دیتی، دیکھیں آپ اس کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. میری بہنوں، آپ کو تو خیر آپ تو کرتی ہی ہوں گی، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے بھی الحمدللہ نہیں میرے بچوں میری جان، بات یہ ہے کہ شاید خواتین کے پاس گھر میں جو بیٹھے دادی نانی جو ہوں گی ظاہر ہے ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا اور وہ بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی ہوں گی، ہے نا. تو آپ اپنے کاموں میں نکل جاتی ہوں گی. میں آپ کو کوئی وہ نہیں کر رہی کہ آپ کو لوور نہیں کر رہی ہوں. آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس ایج میں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جوانی کے اندر پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے اس بات کا، یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کیا ہے، یہ دعا جو ہے یہ میں آپ کو انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، یقین کر لیں یہ پکی بات ہے کہ وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا ولی ہو سکتا ہے اور وہی ہمارا ولی ہے. انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو ہی میرا ڈیپینڈیبل دوست ہے، آخرت میں بھی ڈیپینڈیبل دوست ہے. نہ کسی کی دوستی چلنی ہے، نہ کسی کا فدیہ چلنا ہے. زمین بھر سونا بھی دے دیں تو نہیں چلے گا، اللہ کی ولایت چل جائے گی. اللہ کے ساتھ اگر ہم نے وہ اس کو سمجھا ہوگا کہ وہ ہمارا ولی ہے. توفانی مسلمن، اللہ جی مجھے جب موت آئے تو میں آپ کی سبمیشن کی حالت میں ہوں. وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اور مجھے ان لوگوں میں رکھیے گا کہ جو اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہے تھے. جو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی یہ اتنے بڑے پیغمبر در پتہ نہیں ابن پیغمبر ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کیجیے گا. الحاق کریں، الحاق تو پتہ ہی ہوگا نا، ملانا. تو ان کے ساتھ مجھے ملائیے گا جو کہ اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہیں. یہ نہیں کوئی دعویٰ کرتا کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں، ایسی بات نہیں. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی مجھے ان کے ساتھ شامل کیجیے گا جو اپنی غلطیوں کی اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، بھلا آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے نا جب وہ سارے یہ مل کے اکٹھے ہو کے اپنا یہ کوئی کام کر رہے تھے اور یہ مکر کر رہے تھے، یہ فریب کی چال چل رہے تھے. اس وقت آپ ان کے ساتھ تو نہیں تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بات سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جتنا مرضی حرص کر لو، جتنی مرضی خواہش کر لو، جتنا مرضی تمہارا دل اس بات پہ اڑتا رہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے تمہاری باتیں. مکی صورت ہے یہ. تو اب ان کو بھی تو کوئی تسلی دینی ہے کہ یہ کہ تم سے الٹے پلٹے سوال کرتے ہیں اور تمہیں ٹیسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ٹیسٹ کرنے میں. تو چلو یہ میں نے تمہیں غیب کی خبریں دے دی ہیں نا، تو اب ان کو بتاؤ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. نہ وہ اس وقت تھے ان کے پاس، نہ تم تھے. جو کریٹر ہے، جو اس جہان کا مالک ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ پریویس ہسٹری میں کیا ہوا تھا. کوئی ہسٹورین ہوگا وہ اپنا چمچہ مارے گا، دوسرا ہسٹورین اپنا چمچہ مارے گا، ہے نا. تو یہ ہسٹورین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آپ کو پیور اور لتھری بھی خبر دے گا. ٹھیک ہے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے، عالمین نون ورلڈز کے لیے یہ تو ایک نصیحت ہے. یہ والا پورا وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں، کتنی ہی نشانیاں ہیں جو ان کے اوپر یعنی کہ پھرتی رہتی ہیں، ان کے ارد گرد یمرون پھرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ان سے بے خبر ہی رہتی ہے، یہ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی طرف نظر ہی نہیں ڈالتے. ایک صرف آسمان کی طرف جب آسمان پہ ستارے نکلے ان کی طرف دیکھ لے بندہ، باغ کے اندر جا کے ایک پتے کو دیکھنا شروع کر دے غور سے کہ کس فائبر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور اس کے اندر وہ اتنے چھوٹے پتے کے اندر ہر ایک کے اندر ایک کچن اس نے بنا دی. کچن مینس کہ وہ
وہاں پہ تیار کرتا رہتا ہے، وہ فوٹوسینتھسس کا جو ہوتا ہے کام، اس میں بھی اللہ نظر آتا تو ہے، اس کی ونڈر سائن تو ہے، ایک پتا بھی، ایک گھاس کا ایک بلیڈ بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن بس وہ کیا ہے کہ وہ موردون، وہ اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں، منہ پھیری رکھتے ہیں دیکھتے ہی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لائیں گے ان میں سے اکثر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر سوائے اس کے کہ وہ اس سے شریک کرتے ہی رہیں گے. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ وتاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. یہ اتنی صحیح اور اتنی ایبزاربنگ کہانی سنا کے یوسف علیہ السلام کی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کو جو مرضی کر دو، ان میں سے اکثر نے ایمان نہیں لانا، ٹھیک ہے. اور اب کیا نیکسٹ کیا کہہ رہے، اور ان میں سے اکثر اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، شرک کرتے رہیں گے اس کے ساتھ. تو امن انتاتے، تو کیا انہوں نے یعنی کہ یہ یعنی بے فکر ہیں، بے خبر نہیں، بے فکر ہیں یہ اس بات سے کہ اللہ ان کے اوپر کوئی غاشیہ یعنی کوئی ایسا ڈھانکنے والی کوئی چیز یعنی کوئی عذاب ان کے اوپر ڈال دے، اپنے عذابوں اللہ کے عذاب میں سے کوئی ان کو آ کے ڈھانک لے، اوتاتے ہوں ساتھ اور بغتۃ وہم لا یشعرون، یا پھر ان کے اوپر وہ والی گھڑی فوری طور پہ آ جائے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ان کو کیا مسئلہ ہے، انہیں نہیں سمجھ، مگر تم بے فکر ہو جاؤ، یہ نہیں ایمان لانے والے، یہ شرک کرتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اچھا ان سے کہہ دو. اب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قل، ان سے کہہ، خود بھی سمجھ لو اچھی طرح اور ان سے بھی یہ کہہ دو، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بات سنو، ان سے خود بھی سمجھو اس بات کو اور انہیں بھی سمجھا دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی وجہ بصیرہ، غور سے دیکھ کے، غور کر کے، اپنی آنکھیں دل کی کھول کے، میں نے یہ یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے پتہ مجھے چل گیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، میں بھی آنکھیں کھول کے علی وجہ بصیرہ بات کر رہا ہوں، اور جو مجھے اتباع میرا کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ بصیرہ. علی وجہ بصیرہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح چھان پھٹک کے آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ نے اپنی بصیرت کی آنکھیں، اپنے دل کی آنکھیں کھول کے اس کو دیکھ لیا فیکٹ کو، اور آپ نے اسے اپنا لیا. ٹھیک ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبحان ہے، وہ کسی کی کوئی ایلیگیشن اس کے اوپر لگ نہیں سکتی، وہ نہایت پیور اینڈ ابو آف آل دیز ایلیگیشنز ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں کہیں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو وحی دے کر بھیجا ہوا تھا بستیوں کے اندر. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کبھی انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، ادھر ادھر پھرتے گھومتے نہیں رہتے یہ؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ ذرا دیکھ لیتے کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے، ان کی عاقبت کیسی ہوئی ہے، ان کے پیچھے جب لگ کے اللہ نے انہیں پکڑا تو وہ کیسا تھا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور پکی بات ہے لام تاکید، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا کوئی عقل نہیں رکھتے، کیا تم لوگ کوئی عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، تو یہاں تک کہ جو رسول تھے نا وہ بھی مایوس ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب ان کی تکذیب ہی کی جاتی رہے گی، انہیں جھٹلایا ہی جاتا رہے گا، انہیں جھوٹا ہی سمجھا جاتا رہے گا. تو پھر ہماری مدد آ گئی اور جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دے دی گئی. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور جب مجرم کوئی قوم ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سے ہماری تکلیف جو ہے، ہمارا عذاب، بس ہماری یعنی کہ سخت قسم کی تکلیف جو ہے وہ پھر اس قوم سے ٹلا نہیں کرتی، واپس نہیں جایا کرتی، جس کے لیے ہم کہہ دیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کے اوپر اب عذاب ہے. لقد کانا فی قصصہم عبرۃ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو،
ان کے قصے میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہ جو میں شروع سے آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ سورہ یوسف جو ہے یہ بہت سی چیزیں، بہت سے پوائنٹس سکھانے کے لیے ہمیں اور عبرت کے لیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے عقل رکھنے والو، ان کے اس قصے میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیث یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ تو عبرت ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑی بھی ہے۔ وہی بات کہ یہ کسی ہسٹورین نے نہیں گھڑ لیا قصہ، یہ اس نے بتایا ہے قصہ جو کہ اصل ہسٹورین ہے، پکا ہسٹورین ہے، جو کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی گھڑی گھڑائی کہانی نہیں ہے، بلکہ تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ وہ اس چیز کی تصدیق ہے جو تمہارے سامنے ہے، وتفصیل کل شیء، اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے کہ یعنی یہ قرآن حکیم میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے یہ کوئی کہانی گھڑی بھی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، تصدیق ہے، مطلب مصدقہ یہ آپ کے سامنے کہانی پیش کیا، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور اس میں اور کیا کیا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ تو یہ ہماری الحمدللہ سورہ یوسف ختم ہوئی، اس کی 111 آیات تھی، اور یہ ہماری سورہ یوسف ختم ہوئی۔ آئی ایکسپیکٹ آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ اس کے اندر جو آیات میں نے کہا کہ یہ دعا کے طور پہ آپ یاد کریں، انہیں دعا کے طور پہ یاد کر لیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، 5 دفعہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کائنڈلی دوبارہ پڑھیں، اور بلکہ کوئی اور پوائنٹ آپ کو نظر آئے کہ گرینی سے یہ والا پوائنٹ شاید مس ہو گیا ہو، تو یو آر ویلکم، مور دین ویلکم کہ مجھے بتاؤ کہ گرینی آپ سے یہ والا پوائنٹ مس ہو گیا، لیکن یہ ہے نا کہ آپ پڑھیں گے اس کو غور سے، تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو تھینک یو فار لسننگ جی، اللہ حافظ۔